طالبات، آپ تمام جانتے ہی ہیں کہ ایک نسل کی حیاتی خصوصیات جین کے ذریعے دوسری نسل میں منتقل ہونے کا عمل توارث کہلاتا ہے۔ حیاتی خصوصیات کیا ہے؟ وہ خصوصیات جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں۔ دو طرح کی ہوتی ہیں، ذہنی اور جسمانی خصوصیات۔ اب یہ جین کے ذریعے کیسی منتقل ہوتی ہے حیاتی خصوصیات ایک نسل سے دوسری نسل میں؟ تو یہ ہوتی ہے پروٹین کے ذریعے۔ پروٹین کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ ہر حیاتی خصوصیات کو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرنے کے لیے ایک علیحدہ اور مخصوص جین ہوتا ہے۔ طالبات، اب ہم دیکھیں گے ٹرانسکرپشن، ٹرانسلیشن اور ٹرانسکولیشن اور سینٹرل ڈوگما کسے کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے پروٹین کی تیاری کس طرح ہوتی ہے۔ تو آپ تمام جانتے ہیں کہ مرکزہ خلیے میں مرکزہ پایا جاتا ہے، مرکزے میں کروموزومز پائے جاتے ہیں اور کروموزوم میں ڈی این اے پائی جاتی ہے، اور یہ ڈی این اے پروٹین کی معلومات کا ذخیرہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ڈی این اے مرکزے کے باہر نہیں جا سکتا۔ طالبات، خلیے مائع کے اطراف میں رائبوزوم پائے جاتے ہیں۔ پروٹین کی تیاری کا عمل رائبوزوم میں انجام پاتا ہے۔ طالبات، پروٹین کی تیاری کے لیے ضروری مادہ امینو ایسڈ جو کہ خلیے مائع میں پایا جاتا ہے۔ طالبات، ڈی این اے میں موجود جین نیوکلیوٹائڈ آر این اے کی مدد سے خلیے کے افعال میں حصہ لیتے ہیں، اسی طرح جسمانی بناوٹ اور اس کے افعال پر قابو رکھتے ہیں۔ جین میں پروٹین کی تیاری کے متعلق معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے، جسمانی ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً مناسب پروٹین تیار ہوتے ہیں۔ طالبات، آر این اے، رائبوز نیوکلک ایسڈ، ان کے افعال کی بنا پر یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں: آر این اے، دوسرا ہے میسنجر آر این اے اور تیسرا ہے ٹرانسفر آر این اے۔ تو طالبات، پروٹین کی تیاری کا عمل 3 طرح سے ہوتا ہے: ٹرانسکرپشن، ٹرانسلیشن، ٹرانسکولیشن۔ طالبات، اب ہم دیکھیں گے ٹرانسکرپشن کیا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں ڈی این اے مرکزے کے باہر نہیں جا سکتا۔ ایم آر این اے پر ڈی این اے کے دھاگوں پر موجود نیوکلیوٹائڈ کی ترتیب ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس ترتیب میں ڈی این اے میں تھائمین کے بجائے ایم آر این اے میں یوراسیل ہوتا ہے۔ آر این اے تیار کرنے کے اس عمل کو ہی ٹرانسکرپشن کہتے ہیں۔ طالبات، ہر ایم آر این اے ہزاروں کوڈون سے بنا ہوتا ہے۔ اس پر موجود کوڈ کے مطابق امینو ایسڈ فراہم کرنے کا کام ٹی آر این اے کرتا ہے۔ اس کے لیے جیسا کوڈون ایم آر این اے پر ہوتا ہے، اس کے برعکس اینٹی کوڈون ٹی آر این اے پر ہوتا ہے۔ اس عمل کو ٹرانسلیشن کہتے ہیں۔ طالبات، ٹی آر این اے کے ذریعے لائے ہوئے امینو ایسڈز کی پیپٹائڈ بندی سے زنجیر تیار کرنے کا کام آر این اے کرتا ہے۔ اس درمیان رائبوزوم ایم آر این اے کے ذریعے ایک دوسرے سے سرے تک ایک ٹرپلٹ کوڈون کے ذریعے فاصلے سے سرکتے جاتے ہیں۔ اس عمل کو ٹرانسلوکیشن کہتے ہیں۔ ایسی بے شمار زنجیروں کے ایک ساتھ آنے پر پیچیدہ پروٹین تیار ہوتے ہیں۔ یہی پروٹین کے سالمات جانداروں کی شکل کو طے کرتے ہیں اور مختلف افعال انجام دیتے ہیں۔ جانداروں میں موجود جین کی وجہ سے وہ اپنے جیسے جاندار تیار کرتے ہیں اور اسی سے کچھ جین اگلی نسلوں کو منتقل ہوتے ہیں۔ طالبات، خلیے کے مرکزے میں تیار شدہ ایم آر این اے خلیہ مائع میں آتا ہے۔ یہ آتے وقت ڈی این اے پر اشاراتی پیغامات کوڈ لے کر آتا ہے۔ ایم یعنی میسیجز لے کر آتا ہے۔ اس پیغام میں امینو ایسڈز کے لیے کوڈ ہوتا ہے۔ ہر امینو ایسڈ کا کوڈ 3 نیوکلیوٹائڈ پر مشتمل ہوتا ہے جسے کوڈان کہتے ہیں۔ ہر ایم آر این اے ہزاروں کوڈان سے بنا ہوتا ہے۔ اس پر موجود کوڈ کے مطابق امینو ایسڈ فراہم کرنے کا کام ٹی آر این اے کرتا ہے۔ اس کے لیے جیسا کوڈون ایم آر این اے پر ہوتا ہے، اس کے برعکس اینٹی کوڈون ٹی آر این اے پر ہوتا ہے۔ اس عمل کو ٹرانسلیشن کہتے ہیں۔ ہر ایم آر این اے ہزاروں کوڈان سے بنا ہوتا ہے۔ اس پر موجود کوڈ کے مطابق امینو ایسڈ فراہم کرنے کا کام ٹی آر این اے کرتا ہے۔ اس کے لیے جیسا کوڈون ایم آر این اے پر ہوتا ہے، اس کے برعکس اینٹی کوڈون ٹی آر این اے پر ہوتا ہے۔ اس عمل کو ٹرانسلیشن کہتے ہیں۔ ٹی آر این اے کے ذریعے لائے ہوئے امینو ایسڈز کی زنجیر تیار کرنے کا کام آر این اے کرتا ہے۔
اس درمیان رائبوزوم ایم آر این اے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک ٹرپلیٹ کوڈون کے فاصلے سے سرکتا جاتا ہے۔ اس عمل کو ٹرانسلوکیشن کہتے ہیں۔ طالبات، ہم نے اس ویڈیو میں 3 قسم کے آر این اے دیکھے: آر آر این اے، ایم آر این اے اور ٹی آر این اے۔ تو طالبات، ہم نے دیکھے ڈی این اے میں موجود جین نیوکلیوٹائڈ آر این اے کی مدد سے خلیے کے افعال میں حصہ لیتے ہیں۔ اسی طرح جسمانی بناوٹ اور اس کے افعال پر قابو رکھتے ہیں۔ جین میں پروٹین کی تیاری سے متعلق معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ جسمانی ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً ان پروٹین کی تیاری ڈی این اے کی وجہ سے آر این اے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کو ہی سینٹرل ڈوگما کہا جاتا ہے۔